بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال اللہ تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ متعینہ وقت سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے بہت جلدی میں کچھ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم ہے، لیکن کچھ مخصوص طبقے ہیں جن کو اس آیت کریمہ کو، اللہ کی نعمتوں والی آیتوں کو، اس طبقے کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں بطور خاص اس طبقے کو، جس کو لوگ سفید پوش کہتے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی توجہ رہتی ہے، ان کو کہتا ہوں، میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے تم، اور ایک جگہ فرمایا میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اور نعمتیں دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر سمجھ لینا میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، باہر گلی میں اٹھا کے پھینک دوں گا، کچرے کے ڈبے میں رہو گے، جھوٹ، دھوکہ، مکاری، عیاری کی دنیا میں جا کر کے گندے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ موت آئے گی، چند سالوں کے بعد تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ میرے ابا مجھے پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، میرے بڑے بھیا بہت ضد کر رہے تھے اس لیے آ گیا۔ اور اگر میں اس وقت پوچھوں کون کون کن کے کہنے پر آئے ہیں تو اکثر طلباء کہیں گے کہ نہیں میں خود سے آیا ہوں۔ ابھی اکثر کہیں گے کہ نہیں میں خود سے آیا ہوں، اس لیے کہ مطلب میں مجبوری میں نہیں آیا ہوں، شوق سے آیا ہوں۔ بالکل شوق سے آنا بھی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ میں سے کوئی اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ میں آیا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت تھی، سپاہی کی ضرورت تھی۔ ان میں کوئی سادے قسم کے فوجی ہوں گے، کچھ جرنیل ہوں گے، کچھ اعلیٰ عہدے پر ہوں گے، لیکن ہوں گے سب سرحد کی حفاظت کے لیے۔ اسلام ایک ملک کی طرح سے ہے، اس کی حفاظت، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ فوج کی ضرورت تھی۔ دشمن باہر سے حملہ کرتے ہیں، کبھی قادیانی کی شکل میں، کبھی عیسائی اور کبھی بریلوی کی شکل میں، کبھی غیر مقلدین کی شکل میں، یعنی اندرونی حملے بھی ہوتے ہیں، خارجی حملے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے حملوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ فوج کا انتخاب کرنا تھا، تو ہمارے گاؤں میں ہزاروں بچے ہوتے ہیں، ان میں سے چن کے اللہ نے ہم کو اٹھا کر جامعہ حسینیہ میں ڈالا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو بھول جائیے اس کو۔
ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب تھا، آپ کو چن کر کے یہاں لا کے ڈالا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین آپ کی اور آپ کا اور ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دانش کا انتخاب کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اب اس نعمت پر جتنا بھی ناز کیجئے کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کم ہے، مگر ہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ قرآن میں ہی ہے نا، قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے وقت میں دلکچو، لکڑی، بے حیا کا ڈھیر، پوال کا ڈھیر، جلا ہوا گھر، بہت کچھ آتا ہے، مری ہوئی بکری، اور سب چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو جو جھاگ ہے، بہنے والی چیزیں ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں، گری پڑی چیزیں ہیں، وہ بہہ کے چلی جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں، جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیلاب کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پینے کے لیے کہا جائے تو آپ پئیں گے نہیں، لیکن جب جنوری کا مہینہ آتا ہے، دسمبر کا مہینہ آتا ہے، فروری اور مارچ کا مہینہ آتا ہے، وہی پانی بالکل صاف ہوتا ہے اور اس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، آپ چاہیں تو بلا تکلف اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ وہی ہے ما ينفع الناس۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے مدرسے میں بہت سے طلباء آتے ہیں، کچھ لوگ بقرعید سے پہلے چلے جاتے ہیں نا، کچھ لوگ بقرعید کے بعد جاتے ہیں، کچھ لوگ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ دور حدیث کے سال رجب میں ان کا اخراج ہوتا ہے مدرسے سے، 8 سال 10 سال پڑھا، دارالعلوم بہادر گنج کا طالب علم مظاہر سہارنپور میں جا کر کے اخراج ہوا دورے کے سال۔ بعد میں اس نے بتایا مجھے، وہ واقعہ تو مظاہر سہارنپور میں سن 2002 کی بات تھی، بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا۔ تو دارالعلوم بہادر گنج کے ایک استاذ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کیا تھا، وہ شان سے انہوں نے مجھے بتایا، پھر میں نے ملا جلا کے دیکھا کہ اچھا اس کا مطلب 2002 میں ان کا جو اخراج ہوا تھا اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو علم اور اہل علم کی قدر، اسکول میں کتاب ایسے لے کے چلتے ہیں نا، ہمارے یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جس قلم سے آپ لکھتے ہیں اس قلم کو پھینک کر کسی ساتھی کو نہیں دے سکتے آپ۔ تو علم اور اہل علم اور اعلی علم، جس تپائی پر ہم کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں، ان چیزوں کی ادب، ان چیزوں کا اکرام بہت ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں بھی ذرا سی بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے کہاں پھینکیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ساتھی میدان سے نکل کر بھاگ گئے، یوں ہی نہیں بھاگتے ہیں، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں خامی رہتی ہے، اور جتنا جو با ادب ہوتا ہے اس کو اللہ اتنا ہی نوازتے ہیں۔ تو ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے ہی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دین کو سمجھنے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اللہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، اور ہم نہ چاہیں تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے اور محنت خوب کیجیے۔ اس محنت کا جانتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو کہا، طلباء کو، کہ آپ کیا کریں گے آگے چل کے؟ دین کی حفاظت کریں گے، اور دین کی حفاظت اور سیکورٹی فورس جو سرحد پر نگرانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، 3 آنکھیں،
ان میں ایک عین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں آنکھوں کو بیدار رکھ کے پہرے داری کا فریضہ انجام دیتی ہے، جو آنکھیں، وہ آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہ علماء کرام جن کی نگاہیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں کہ کہیں سے قادیانی اس قوم کے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو رہا ہے، کسی طرف سے عیسائی لوگ ہمت تو نہیں بڑھا رہے ہیں، قدم تو نہیں بڑھا رہے ہیں، کہیں سے بریلویوں کا غلبہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں غیر مقلدین ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے۔ اور آج جو آپ یہاں ہیں، آپ ٹریننگ کے دور سے گزر رہے ہیں، کل وہی جو فوجی بن کے آپ سرحد پر کھڑے ہوں گے، اسی کی ٹریننگ ہے یہ۔ گویا آج آپ اسی مرحلے پر ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عین حرست فی سبیل اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو قرآن یاد کرتے ہیں، آپ جو حدیث یاد کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے آپ ضرور مصداق ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کا راستہ آپ کا بند ہو رہا ہے اور جنت کا راستہ آپ کا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے خوب محنت کیجیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی تقریریں سن کے، خصوصاً تلاوت سن کے بہت خوشی ہوئی۔ تلاوت کا پورا حصہ الحمدللہ میں نے موبائل میں ریکارڈ بھی کیا۔ خاص طور سے ہمارے ماسٹر صاحب نے جو حمد پڑھا، طبیعت بہت خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، بہت بڑی نعمت ہے ان کے ساتھ۔ اور اشعار پڑھنے کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جلسوں میں جو ناٹک کرتے ہیں نا شعراء کرام، اور خاص طور سے اتنے بدبودار نعت پڑھتے ہیں، وہ نعت پڑھنا بدبودار کیوں؟ اس لیے کہ منہ میں ہر وقت گٹکا سڑا ہوا رہتا ہے۔